السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ہم سے کچھ تقاضے کیے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں آ کے اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس کی بنا پہ اپنے ایکشنز کا تعینات کرتا ہے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جب انسان اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہے تو اس پہ کافی اثرات ہوتے ہیں، جیسے میں نے بھی بات کی، تو ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے، ان چیزوں کو اویل کرنے کے لیے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس کی خواہش یہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں نے گاڑی ضرور لینی ہے۔ بنگلہ دیکھتا متاثر ہوتا ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں نے یہ ضرور لینا ہے۔ میرے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں ہے تو میں نے وہ ضرور اتنا بینک بیلنس کرنا ہے کہ میری نسلیں بیٹھ کے کھائیں۔ تو اس کے کہیں نہ کہیں گولز یہ بن رہے ہوتے ہیں اس کے سب کانشیس میں کہ میں نے یہ چیزیں ضرور اویل کرنی ہیں۔ اب جب انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو اس کے اندر دو قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ پہلی چیز، ایک اس کے اندر حسد آ جاتا ہے اور دوسری چیز اس کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ حسد اس صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے زیادہ ہیں نعمتوں میں، اس سے زیادہ بینک بیلنس والے ہیں، اس سے زیادہ یعنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ چاہتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں، یعنی میں نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے تو میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، لیکن میں وہ چیزیں ویل نہیں کر پا رہا، لیکن اس بندے کے پاس کیوں ہے یہ چیز، یہ نعمتیں، میری خواہش ہے کہ میرے پاس ہوں، لیکن یہ بندہ نہ اتنی محنت کرتا ہے لیکن بیٹھا رہتا ہے، اتنی اس کی کوئی جد و جہد نہیں جتنا میں ٹائم لگا رہا ہوں، تو اس کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں، میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر یہ حسد کی یہ ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حسد اصل میں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، تقسیم ہے، اس پہ راضی نہ ہو۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کو کتنا دینا اور کس کو کتنا نہیں دینا۔ ظاہری بات ہے انسان کی مختلف قسم کی اس کی طبیعتیں ہیں۔ اگر اس کی نیچر کے برعکس اللہ تعالیٰ اسے پتہ ہے اگر اس کو زیادہ مل جائے گا تو یہ دین سے دور ہو سکتا ہے، میری نافرمانی کر سکتا ہے، ناشکری کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا، تو وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا وہ بندہ، تو وہ حسد کرتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے اس سے بچو۔ حسد ایسے آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور پیچھے وہ جب آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے نا تو اس کے پیچھے کچھ نہیں چھوڑتی۔ سوکھی لکڑی بالکل ہی یعنی وہ بالکل ہی پاؤڈر بن کے رہ جاتی ہے جب آگ بجھتی ہے، تو انسان کی نیکیاں پیچھے کچھ نہیں رہتی جب وہ حسد پہ آتا ہے، یعنی اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر راضی نہ ہو کر انسان اپنی نیکیاں برباد کر لیتا ہے۔ تو دوسری اس میں جو ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے وہ ناشکری کا ایلیمنٹ ہے، یعنی وہ صرف یہ چیزیں دیکھ رہا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے اور اسی کو اپنا گول بنا رہا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، اور وہ صرف انہی چیزوں کے اوپر اس کا فوکس ہے، انہی چیزوں پہ اس کی ساری اٹینشن ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ دیکھے گا ہی نہیں کبھی کہ میرے پاس کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے۔ اس کے سامنے سے گاڑی گزرتی ہے، اس کے سامنے سے وہ جاتا ہے اس کے راستے میں کہ جی بہت بڑا بنگلہ دیکھتا ہے، بھائی یہ بنگلہ میں نے لینا ہے، وہ آج یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کس گھر میں رہ رہا ہوں، میری سواری کیا ہے،
وہ ظاہری بات ہے جب وہ اپنے اوپر سے والی چیزیں دیکھے گا تو نیچے والی چیزوں کا وہ کبھی شکر گزار نہیں ہوگا. تو لہذا ایک چیز اس میں آ جاتی ہے ناشکری، اور دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے حسد. اور ناشکری یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں واضح کہتا ہے کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے نا تو میرا عذاب بڑا سخت قسم کا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے میری ناشکری کی نا، کیونکہ انسان جب تک اپنے شکری بھی، جب انسان شکر ادا اللہ کا تبھی کرے گا نا جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے گا. جب اس نے دیکھنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ کیا انعام اللہ نے اس پر کیے ہیں تو وہ قطعاً بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوگا. تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرے اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت قسم کا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر انسان کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اس چیز سے بچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اس شخص کی طرف دیکھو جو تم میں نعمتوں سے کم ہے. یعنی اگر تمہارے پاس بائک ہے تو تم سائیکل والے کو دیکھ لو. تمہیں اللہ نے سائیکل والا نہیں بنایا، تمہیں بائک والا بنایا. تو یہ ایک انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آج وہ جدھر کھڑا ہے وہ کتنوں سے بہتر ہے. اگر تم صحیح سالم ہو، تمہارے تمام جسم کے اعضاء ٹھیک ہیں، تو تم ان کو دیکھو جو نہیں چل سکتے صحیح طریقے سے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں ان بیماریوں سے دور رکھے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے کے لیے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ دیکھو جو تم میں ٹھیک نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں، یہ پیچھے کرونا وائرس آیا، کتنے لوگ تھے جو بیچ میں مبتلا ہو گئے. اور اگر کچھ لوگ ہیں جو نہیں مبتلا ہوئے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے ان پہ کہ اللہ نے اسے بچا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنی مرضی آپ ویکسین یوز کر لیں، جتنا مرضی آپ پریکاشنز اختیار کر لیں، جتنے مرضی آپ احتیاط کر لیں، لیکن اللہ کا اگر اذن ہے کہ آپ کو بیماری آنی ہے تو پھر آپ کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اسی لیے اللہ کا شکر گزاری یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا. ٹھیک ہے پریکاشنز اختیار کی ہم نے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ مرضی تھی کہ ہمیں یہ بیماری نہ پہنچے. تو یہاں پہ انسان دیکھے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ جو مبتلا ہو کے اب وہ کیا کریں، وہ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مر گئے. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. یہ اسلام نے کہا کہ دنیاوی نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کبھی اس کو اوپر والے سے کمپیریزن کرو ہی نہ، کیونکہ اس سے انسان میں ایک حسد جیسی مہلک بیماری پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنی شکر گزاری میں رکھے اور اپنی ناشکری سے بچائے. السلام علیکم.